السلام علیکم، میں ہوں تہمین عاشق۔ 4 مارچ یعنی رمضان کے تیسرے روزے دوپہر 12 بجے لاہور کے علاقے لیاقت آباد میں ایک آدمی اٹھتا ہے اور اٹھ کر گھر کی چھت پر جاتا ہے۔ چھت سے بہت گندی بڑی غلیظ قسم کا تعفن بدبو آ رہی ہے۔ دیکھتا ہے کہ یہ اتنی گندی اسمیل کہاں سے آ رہی ہے۔ سونگتے ساتھ والوں کی چھت تک پہنچ جاتا ہے۔ چونکہ یہ چھتیں بالکل ساتھ ساتھ ہیں تو ساتھ والوں کی چھت پر پھلانگ کے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بوری پڑی ہوئی ہے، یہ تو اسمیل بوری سے آ رہی ہے۔ پھر کیا کرتا ہے، بوری کے مزید قریب جاتا ہے تو اس کو الٹیاں آنے لگ جاتی ہیں کیونکہ اسمیل بے تحاشا ہوتی ہے۔ ہمت کرتا ہے، بوری کا منہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ خون میں لت پت ایک خاتون کی لاش اس بوری میں بندھی ہوئی ہے۔ زور زور سے چیخیں مارنے لگتا ہے، ڈر جاتا ہے، 15 کی کال کرتا ہے۔ اس کی چیخوں سے گھر والے چھت پر آ جاتے ہیں، محلے والے آ جاتے ہیں، سب دیکھتے ہیں یہ کیا ہو گیا بھائی، اور اتنے میں پولیس بھی آ جاتی ہے۔ آگے پولیس سب سے پہلے لاش کو اپنی تحویل میں لیتی ہے اور ہاسپٹل شفٹ کرتی ہے پوسٹ مارٹم کے لیے۔ کچھ سیمپلز لے لیتی ہے وہاں سے تاکہ فورینزک کروایا جا سکے۔ اب پولیس کہتی ہے یہ کون چھت پہ رکھ سکتا ہے، آپ لوگوں کی چھت پہ لاش آ کیسے گئی؟ وہ جن کا گھر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس بارے میں بالکل بھی کچھ نہیں پتا، ہو سکتا ہے ساتھ والوں میں سے کسی نے آ کے یہاں رکھ دی ہو، کیونکہ ہم اس لاش کی یعنی یہ جو خاتون ہے جس کی باڈی ہے ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، یہ ہمارے گھر والی نہیں ہے۔ پولیس کرتی ہے چلیں یہ باتیں تو بات کی، انویسٹیگیشن کیا، پولیس سارے کیس کی انویسٹیگیشن کرتی ہے اور الحمدللہ قاتل کو گرفتار کر لیتی ہے۔ اب یہاں پہ میں نے لفظ استعمال کیا قاتل، ایکچولی یہ قاتل نہیں، یہ قاتلہ ہے، یعنی اس عورت کو ایک عورت نے قتل کیا۔ مقتولہ کی کیا رنجش ہو سکتی ہے جس پر اس کو قتل کر دیا گیا؟ مارنے والی کا موٹیو کیا تھا؟ یہ بوری بند لاش کیسے اس چھت تک پہنچائی گئی اور اسی چھت تک کیوں پہنچائی گئی، ادھر ہی کیوں رکھی گئی؟ یہ تمام ڈیٹیلز میں آج کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ لیاقت آباد ایک علاقہ ہے لاہور کا، گنجان علاقہ ہے یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یہاں پر ایک کالونی ہے جسے کہتے ہیں محمد علی کالونی۔ ایک بلڈنگ ہے اور اس کے اندر چھوٹے کوارٹرز بنے ہوئے ہیں۔ ان کوارٹرز میں لیبر طبقہ رہتا ہے، کوئی 10,000 12,000 15,000 اس طرح سے ان کے رینٹ ہے۔ یہاں پر ایک فلیٹ ہے، یہی کوارٹر ہے جہاں پر رہتے ہیں عرفان، اور عرفان شادی شدہ ہے، بیوی کا نام ہے سعدیہ۔ عرفان ماڈل ٹاؤن کے ایک بنگلے میں گھریلو ملازم ہے جو گھر کے سارے کام کاج کرتا ہے۔ اسی بنگلے میں ایک اور ملازمہ بھی ہے جو خواتین والے کچن کے کپڑے دھونے کے یہ والے کام کرتی ہے، اس کا نام ہے طیبہ۔ اب طیبہ اور عرفان چونکہ ایک ہی بنگلے میں کام کرتے ہیں تو ان کی آپس میں بات چیت روز ہوتی ہے۔ یہ بات چیت آہستہ انڈرسٹینڈنگ میں تبدیل ہو گئی۔ اب یہ انڈرسٹینڈنگ اتنی بڑھتی گئی کہ دونوں کو ایک دوسرے کی عادت ہو گئی۔ لیکن جو پیچھے بیٹھی تھی سعدیہ، عرفان کی پہلی بیوی، اس کو بالکل نہیں پتا تھا کہ میرا بندہ کہیں اور سیٹ ہو گیا، یعنی میرا شوہر جو ہے وہ کہیں اور بھی سکون کا ٹائم ڈھونڈتا ہے۔ بہرحال یہ معاملات چلتے رہے اور عرفان ایک دن طیبہ کو گھر ہی لے آیا، اسی کوارٹر میں جہاں اس کی پہلی بیوی رہتی تھی۔ کہتا ہے میرے مالک نے کہا ہے جہاں میں کام کرتا ہوں کہ اس کو 2-3 دن سائڈ پہ کر دو، اپنے گھر لے جاؤ، اپنے فلیٹ پہ لے جاؤ، اور کوئی مسئلہ اس کا چل رہا ہے وہ جیسے حل ہو جائے گا پھر یہ واپس چلی جائے گی۔ بیوی نے کیا کہنا تھا جب اس کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ تو بھائی مالکوں نے کہا ہے تو مالکوں کی بات تو نہیں ٹال سکتے، کہتی ٹھیک ہے رہ لو۔ اب وہ چھوٹا سا کوارٹر ہے، ادھر ایڈجسٹ کرنا ہے، انہوں نے ایڈجسٹ کر لیا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دن گزر گئے ہیں، یہیں پہ رہ رہی ہے۔ کرتی کیا ہے، صبح جب جاتی ہے کام پر طیبہ، جس کو عرفان لے کر آیا تھا، عرفان کے ساتھ، رات کو ملازمت سے چھٹی ہوتی ہے تو عرفان کے ساتھ گھر۔ اب بیوی کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، وہ کہتی ہے کہ بات شوہر میرا ہے، صبح اس کے ساتھ جاتی ہے، اس کے ساتھ آتی ہے، ہنس کے باتیں کرتی ہے، تو اس کو یہ چیز ناگوار گزری۔ اس نے کیا کیا، اس نے اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا۔ اس نے کہا تم نے تو کہا تھا 3-4 دن رکھنا ہے، 2-3 دن رکھنا ہے، تب تو 10 دن ہو گئے، اور یہ تمہارے ساتھ جاتی ہے، تمہارے ساتھ آتی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، اس کو چلو چھوڑ کے آؤ واپس۔ کہتا ہے کیا فضول باتیں کر رہی ہو، میرے بس کی بات نہیں ہے، میرے مالک نے کہا ہے میں نوکری سے نکال دے گا تو روٹی کہاں سے کھانی ہے۔ بہت جھگڑا ہوتا ہے ان کا، لان تان، ایک دوسرے کو باتیں، اور جھگڑا اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ سعدیہ جو کہ پہلی بیوی ہے وہ کہتی ہے عرفان میں نے اب رہنا ہی نہیں،
اٹھتی ہے, بچے پکڑتی ہے. اتنے میں جو طیبہ ہے وہ دیکھ رہی ہے منہ, یہ ہو کیا رہا ہے. عرفان کہتا ہے میری بات سنو سعدیہ, یہ میری بیوی ہے, یہ اسی گھر میں رہے گی, میں نکاح کر چکا ہوں, اب کچھ نہیں ہو سکتا اور اس جھگڑے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. جہاں میں کام کرتا ہوں وہیں یہ کام کرتی ہے, اب اس کو تمہیں برداشت ہی کرنا ہوگا اور تم دونوں اسی کوارٹر میں رہو گی. وہ کہتی ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا, طلاق دو مجھے. ہاتھا پائی, اور اس کے بعد کیا کرتی ہے, اپنے مائکے چلے جاتی بچے اٹھا کے. بہت دن گزر گئے, عرفان منانے ہی نہیں آیا تو پریشانی ہونے لگی. والدین نے کہا کہ ایسا کرو تم خود ہی چلی جاؤ, اس کو تو نہیں بیوی بھی مل گئی ہے, گھر بھی ہے, نہ وہ تمہیں منانے آیا ہے, تو زندگی خراب تمہاری ہو رہی ہے, کوئی بات نہیں, شوہر ہے تمہارا, تم واپس چلی جاؤ. سمجھ جاتی ہے بات کو اور واپس شوہر کے گھر چلی جاتی ہے. طیبہ کی طبیعت ایک دن بڑی شدید قسم کی خراب ہے. طیبہ عرفان کو کہتی ہے آج میں نوکری پہ نہیں جا سکتی, میں ریسٹ کرنا چاہتی ہوں, اٹھا نہیں جا رہا. عرفان کہتا ہے چلو تم چھٹی کر لو. عرفان چلا گیا. گھر پہ کون ہے؟ طیبہ اور سعدیہ دونوں سوتنے. کسی بات پر ان کا جھگڑا ہوا اور وہ بات جان بوجھ کے سعدیہ نے بڑھائی. سعدیہ نے کیا کیا, روٹیاں پکانے والا جو بیلنا ہوتا ہے, خاصا بھاری ہوتا ہے, موٹا ہوتا ہے, اٹھا کے زور سے اس کے سر میں مارا. سر میں جب مارا تو یہ اچانک چکرائی اور بے ہوش ہو کے گر گئی, لیکن اس کی سانسیں بھی چل رہی تھی, دھڑکن بھی چل رہی تھی. سعدیہ نے کہا کہ تم مری نہیں. کچن سے جا کے چھری اٹھا کے لائی اور لا کر اس کی نفس کاٹتی, نسیں کاٹتی بازو کی. جب نس کٹتی ہے تو بے تحاشا بلیڈنگ ہوتی ہے. اب یہ بلیڈنگ اتنی زیادہ ہوئی کہ یہ مر گئی. پاس ایک بہت بڑے سائز کی بوری پڑی ہوئی ہے, بوری اٹھائی, طیبہ بیچ میں ڈالی اور جا کر ایک پاس ہی خالی کوارٹر ہے اس کے اندر اس بوری بند لاش کو رکھ کے تسلی سے واپس آئی. 1 2 3 4 5 دن گزر گئے ہیں, لاش ادھر پڑی ہوئی ہے. کوئی بھی انسانی جان جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس کی روح نکل جاتی ہے, پھر اس کا جسم بدبو چھوڑ دیتا ہے, اور یہ بدبو کوئی 6 سے 7 8 گھنٹوں کے بعد شروع ہو جاتی ہے. یہ قدرتی عمل ہے. اب جب بدبو 5 دن ہو گئے لاش پڑے, پھیلنے لگی, لوگوں کے کوارٹرز تک آنے لگی, لوگ کہنے لگے کہاں سے بو آتی, کہاں سے بو, یہ ڈرنے لگی اندر اندر سے. اس نے کہا یہ تو بات ہی نہ کھل جائے, لاش ہی نہ دیکھ لے. اس نے کیا کیا, اس نے اس لاش کو اٹھایا, بوری بند کو, اور جا کر اسی چھت پر رکھا, جس چھت کا میں ذکر آغاز میں کر رہی تھی کہ چھت سے ایک نامعلوم لاش ملی ہے. پی ایس لیاقت آباد یعنی پولیس اسٹیشن لیاقت آباد کو خبر بھی پہنچی, موقع پر بھی وہ آئے تھے, انہوں نے پرچہ بھی درج کیا, اور اس میں جو مدعی بنے وہ طیبہ کے والد صاحب بنے. طیبہ کے والد صاحب کہتے ہیں ہم تو منچناباد کی رہائشی ہیں, یہ نوکری کی غرض سے لاہور آئی تھی, اور لاہور جب یہ آئی تھی تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک فیکٹری ہے اس میں ملازمت کرتی ہے, ہمیں نہیں پتا کہ یہ کسی بنگلے میں گھریلو ملازمہ کی نوکری کرتی ہے, یہ تو ہمیں اب پتا چلا. پولیس کو جب شناخت ہو جاتی ہے طیبہ کی تو پولیس چیک کرتی ہے کون سی شادی کو معاملہ کو چکر, کوئی سی آر او اس کا, کوئی سی این آئی سی کی ڈیٹیل, تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے تو نکاح کر رکھا ہے ایک عرفان نامی شخص کے ساتھ. عرفان کو جب تفتیش کے لیے بلایا گیا, یعنی شامل تفتیش کیا گیا, تو عرفان سے پوچھا کہ کیا تم اس قتل میں ملوث ہو, معلوم ہوا کہ نہیں. پھر پوچھا یہ پہلی شادی ہے, کہتا ہے یہ دوسری شادی ہے. پہلی بیوی کہاں ہے, اس کا نام سعدیہ ہے. پھر جا کے پولیس نے روایتی طریقہ کار سے سعدیہ اور عرفان کی تفتیش کی, جس میں سعدیہ نے اقبال جرم کیا اور پولیس کو یہ بتایا کہ یہ میری سوتن ہے, یہ میرے ساتھ آ کے رہنے لگی تھی, بدتمیزی بہت کر رہی تھی, میں نے بیلنا مارا, نہ مری. چھری اٹھائی اور وہ اس کی نفس پھیر دی کہ جان چھٹے اور اس دنیا سے چلی جائے. حقیقتاً جھگڑا کیا تھا کہ عورت کو برداشت نہیں کرتی. ازلوں سے یہی معاملہ ہے اور آج بھی یہی معاملہ ہے. لفظ بدل جاتے ہیں, کیٹیگریز بدل جاتی ہیں, سال بدل جاتے ہیں, دن بدل جاتے ہیں, مسئلہ مین جو ہے وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. بڑی اہم ایک اور بات کہ سعدیہ سے پوچھا پولیس نے کہ تم نے یہ لاش ادھر رکھ دی ہے, ادھر رکھنے کا کیا مقصد تھا. کہتی ہے مجھے ایسا لگا کہ میں لاش اس چھت پہ رکھ رہی ہوں تو میں بچ جاؤں گی, مجھے کچھ نہیں ہونا. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ لاش آپ 7 والی چھت پہ رکھیں, آپ اسلام آباد رکھیں, آپ کوئٹہ رکھیں, دوسرے صوبے میں رکھیں, لاش جہاں پڑی ہے اور قتل جہاں ہوا ہے وہ آج کھلے, وہ 10 سال بعد کھلے, وہ 20 سال بعد کھلے, وہ لازمی کھلتا ہے. قتل نہیں چھپتا, یہ کانسیپٹ نکال دیں ذہن سے, قتل کر کے بندہ مہنگ دیں گے, ختم کہانی. نو, پتا چل جاتا ہے. پولیس نے ان ملزمان کو اریسٹ کر لیا ہے, جس میں شوہر عرفان اور سعدیہ ہے سوتن. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
اور پولیس نے بھی یہ پوچھا شوہر سے کہ 5 دن ہو گئے تمہاری بیوی نہیں نظر آئی تمہیں کوئی ٹینشن نہیں, تم نے کوئی پرچہ نہیں کرایا, تم نے ہمیں نہیں بتایا معاملہ کیا ہے, کیا تم اس میں ملوث تو نہیں؟ اب یہ کیس کو کلیریفائی کیا جا رہا ہے, جیسے ہی کلیریفائی ہوگا تو پولیس یقیناً اس میں اپنی سٹیٹمنٹ دے گی. اس کے ساتھ ساتھ تمام وہ لوگ اور والدین, میسج ہے میرا آپ لوگوں کو, میں نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں بچیاں کہتی ہیں ہم لاہور جا کے نوکری کریں گے اور ہاسٹل میں رہیں گے, پڑھیں گے, اپنی فیس خود دیں گے. وہ ادھر کس ہاسٹل میں رہ رہے ہیں, کبھی آ کے چیک تو کریں ہاسٹل ہی ہے یا کچھ اور ہے, وہ کمرہ جہاں وہ رہ رہی ہے وہ کمرہ ہی ہے یا کچھ اور ہے. جیسے کہ طیبہ کی کہانی اپنی فیملی کو بتایا کہ فیکٹری میں ملازم ہوں, اصل میں فیکٹری میں ملازم ہی نہیں تھی. اس شادی کے بارے میں طیبہ کے والد نے کہا کہ مجھے علم ہی نہیں ہے, میرے سامنے تو میری بچی کنواری ہے, مجھے نہیں پتا کہ اس نے یہاں کے شادی کر لی. اب دیکھنا یہ ہے کہ عرفان اس قتل میں کس حد تک ملوث ہے, اور جس حد تک وہ ملوث ہے کیا اتنا اس کو ڈیل کیا جاتا ہے, سزا دی جاتی ہے یا نہیں. تھینک یو.